سامان رکھا ہوا ہے اس کے وہ مالک ہیں، جو ان کے یہاں انواع و اقسام کی غذائیں ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں۔ عزیزان گرامی، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ جو کھانے ہیں وہ ہماری ملکیت نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کھانوں کے مملوک ہیں، ہم ان وہ کھانے جو ہیں وہ ہماری مالک ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کھانے کے لیے صاحب صبح اٹھ رہے ہیں، کھانے کے لیے برش کر رہے ہیں، کھانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، گویا بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ ہماری ملکیت ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، حقیقت میں ہم خود ان کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ اتنا اہتمام کرتے ہیں کھانے کا، کھانے کے لیے محنت کرتے ہیں، کھانے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کھانے کے لیے سچ جھوٹ بولتے ہیں، کھانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں، اس کے بعد اسے تیار کرنے کے لیے جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اگر حقیقت میں تو دیکھیے تو کھانے پینے کے ہم مالک نہیں ہیں، بلکہ کھانا پینا خود ہمارا مالک ہے۔ تو روزے کے ذریعے انسان کو کھانے پینے کی ملکیت سے آزادی دلائی جاتی ہے۔ اب ہمیں صبح اٹھنے پر کھانے کی پرواہ نہیں ہے، صبح اٹھنے کے بعد ہم باورچی خانے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، رمضان میں جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم فریج کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں، ہم باورچی خانے کی طرف قدم نہیں اٹھاتے ہیں، گویا ہم کھانے پینے کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا ہمارا غلام ہے، حقیقت میں ہم خود کھانے پینے کے غلام ہو جاتے ہیں۔ سال بھر دیکھیے انسان کی ساری بھاگ دوڑ جد و جہد کوشش کس کے لیے ہوتی ہے؟ کھانے کے لیے۔ گویا ہم کھانے کے نوکر ہیں، ہم کھانے کے خادم ہیں، ہم کھانے پینے کے غلام ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ کھانا پینا بند کر دیا گیا، تو اب دیکھیں ہمیں کیسی آزادی ہے۔ ہم گھر سے نکلے، نماز کے لیے گئے، حسب عادت مجھے گھر واپس جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے وہیں سے گاڑی موڑی اور آپ کے پاس چلا آیا۔ تو گویا کھانے پینے کی جو غلامی ہوتی ہے، کھانے پینے کی جو قید ہوتی ہے، رمضان آپ کو اس قید سے آزاد کر دیتا ہے، رمضان آپ کو اس غلامی سے آزادی دے دیتا ہے۔ یہی آزادی جو ہے وہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کھانا پینا چھوڑانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ مگر ہم سے جب کہا گیا کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو عزیزان گرامی اس کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اب آپ دیکھیں تقوی کی ایک شکل یہ ہے کہ جب انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے تو انسان کو اپنے نقص کا احساس ہوتا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ابھی پورا رمضان کا مہینہ باقی ہے، لہذا رمضان کا جو کہ ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں، جو اس کا مقصد ہے، اگر وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا تو آپ یقین کیجئے کہ روزہ کے جسم میں روح پڑ جائے گی۔ اس لیے کہ عمل جو ہے اگر جسم ہے تو جو مقصد ہے وہ اس جسم کی روح ہے، لہذا اگر بغیر مقصد کے کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ بالکل بغیر روح کے جسم کی طرح ہے، جو نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا کوئی عمل کرنے سے پہلے اگر ہم اس کے مقاصد کو جان لیں، اگر اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز کو جان لیں تو وہ عمل جو ہے زندہ عمل ہو جاتا ہے، وہ متحرک ہو جاتا ہے، وہ فعال ہو جاتا ہے، اس کو کرنے میں ہمیں لذت ملتی ہے۔ اگر مقصد معلوم ہے تو کام کرنے میں لطف ملتا ہے، کام کرنے میں دل لگتا ہے۔ لہذا آج کی اس گفتگو میں ہم روزے کے مقصد کو بیان کریں گے۔ سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ جو سارے مقصد کا جامع ہے، جس کے اندر سارے مقصد ہے، اس مقصد کا نام ہے تقویٰ۔ روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب اس بڑے مقصد کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سارے مقصد ہیں جو سب تقویٰ پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پہلا مقصد عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو پاورٹی لائن کے بلو رہتے ہیں، جنہیں 3 وقت کھانا نہیں ملتا، مگر اسی دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کبھی کھانے کی کمی ہی نہیں ہوتی ہے، جنہیں کبھی کھانے کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک وقت اگر ان کو بھوک لگتی ہے تو 10 وقت ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ بھوک سے پہلے ان کے سامنے کھانا حاضر ہو جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں انہوں نے بھوک کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے، کبھی زندگی میں بھوک کو جانا ہی نہیں ہے، بھوک سے تعارف ہی نہیں ہوا ہے، بھوک سے وہ انٹروڈیوس ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا ہے کہ ہمہ وقت
ان کے دسترخوان پر نعمتیں بچھی رہتی ہیں، وہ بھوک کے ٹیسٹ سے آگاہی نہیں ہیں۔ آپ تصور کیجئے، کبھی ایسے ہی بندے جو ہیں بسا اوقات ان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، ہماری ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، جو پہننا چاہتے ہیں وہ پہننے کو ملتا ہے، جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھانے کو ملتا ہے، جو پینا چاہتے ہیں وہ پینے کو ملتا ہے۔ تو شیطان ان کے دل و دماغ میں غرور پیدا کر دیتا ہے، ان کے دل و دماغ میں یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں، سمجھ لیجیے برائیوں کے دلدل میں پیر رکھ دیا اس نے۔ اگر جہاں انسان آپ دیکھیں کہ محتاج نہیں ہے، یہ انسان کا پہلا خیال ہوتا ہے، اور یہی خیال آگے بڑھتے بڑھتے خدائی کے دعوے تک پہنچ جاتا ہے، خدائی کے دعوے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب جب کسی نے خدائی دعویٰ کیا تو کسی غریب نے نہیں کیا، کسی بھوکے نے خدا کا دعویٰ نہیں کیا، کسی کمزور نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ خدائی کا دعویٰ کس نے کیا؟ فرعون نے کیا، فرعون نے کیا، مصر کا بادشاہ تھا۔ نمرود نے کیا، میسوپوٹامیا عراق کا بادشاہ تھا۔ حامان نے کیا، وہ ایک بہت طاقتور وزیر تھا، بادشاہ تھا۔ تو جس نے خدائی کی دعویٰ کیا ہے، ہمیشہ کس نے کیا؟ پیسے والے نے، ثروت والے نے، کھانے والے نے، جس کو ہر قسم کی ضرورتوں سے جو بے نیاز ہے، اسی کے دل میں یہ خناس پیدا ہوا کہ معاذ اللہ وہ خدا ہو سکتا ہے۔ تو خدائی کا دعویٰ کسی بھوکے نے نہیں کیا، کسی پیاسے نے نہیں کیا۔ کیوں؟ چونکہ ہر وقت ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو دھیرے دھیرے ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح خدا محتاج نہیں ہے، ویسے ہم بھی محتاج نہیں ہیں۔ جب ہم بھی محتاج نہیں ہیں اور خدا بھی محتاج نہیں ہے، تو معاذ اللہ ہم بھی خدا ہیں۔ تو عزیزان گرامی، روزے کا سب سے پہلا جو ہدف ہے، جو سب سے پہلا ٹارگٹ ہے، وہ انسان کو اس کی انسانیت یاد دلانا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور دوپہر ڈھلتی ہے تو ہمیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمارے معدے میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے آنتوں میں درد ہوتا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نامکمل ہیں، ہمارے اندر نقص ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر نقص ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو کھانے پینے کا محتاج نہیں، اور بندہ وہ ہے جو کھانے پینے کا محتاج ہے۔ خدا اور بندوں کے درمیان روزے کے ذریعے فرق معلوم ہوتا ہے۔ خدا اور بندوں کے درمیان اگر فرعون کو روزہ رکھا دیا جاتا، اگر اسے روزے کی توفیق اگر مل جاتی تو شاید خدائی دعوے سے باز آ جاتا۔ اگر نمرود کو روزہ رکھنے کی توفیق مل جاتی تو شاید وہ خدائی دعویٰ نہ کرتا۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے محتاج ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو یہ احساس ہمارے اندر بندگی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر بندگی کا شعور پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر بندگی کا ادراک پیدا کرتا ہے۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو بے ساختہ ہمارے سر اس مالک کے آگے جھکنے کو تیار ہو جاتے ہیں، الذی یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے مگر کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، روزے کا ایک بنیادی ہدف ہے کہ ہمیں انسان کو انسان کی بندگی سکھاتا ہے، انسان کو انسانیت کا شعور عطا کرتا ہے روزہ۔ اور عزیزان گرامی، یہ روزے کا بہت ہی بنیادی مقصد ہے۔ اگر اس کے ذریعے اگر ہمیں اپنی بندگی کا احساس ہو جائے، اگر تمام گناہوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنی بندگی کو فراموش کر دیتے ہیں، اور تمام اطاعتوں کی، تمام فرما برداریوں کی کنجی یہ ہے کہ بندے کو اس کی بندگی کا احساس دلا دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم روزے میں بھوکے ہوتے ہیں، جب ہمیں اپنی بندگی کا احساس ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے نیکیوں کے راستے کھل جاتے ہیں اور بدی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور شاید یہی مفہوم ہے اس حدیث پاک کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء شہر رمضان اغلقت ابواب النیران وفتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی بدی کے راستے مسدود کر دیے جاتے ہیں جو جہنم تک لے جاتے ہیں، اور نیکیوں کے راستے کھول دیے جاتے ہیں جو جنت تک لے جاتے ہیں۔ اور کیسے ہوتا ہے کہ انسان کو
اپنی بندگی کا احساس ہوتا ہے، اپنی انسانیت کا احساس ہوتا ہے، اپنی کمزوری اور لاچاری کا احساس ہوتا ہے، اسے قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے۔